السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ كثيرا. بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. تم سے مراد کون ہے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا. اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے حضرات محترم کہ جب سیرت النبی پہ بات ہو تو مختلف پہلوؤں سے بات کرتا رہوں. آج سے چند سال قبل سیرت النبی کے تاریخی حوالے سے ہم نے ایک پوری سیریز چلائی تھی. ویسے میں خیال وہ ریکارڈ پر بھی ہے اور یوٹیوب پر بھی ہے، آڈیو میں، ویڈیو پہ نہیں ہے. کیوں؟ چلیں پھر کسی وقت اس کا نیا سلسلہ اللہ نے چاہا آئندہ سال یا کسی وقت شروع کریں گا. پھر سیرت النبی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر آپ کے سامنے میری بات رہتی ہے. آج سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پوری زندگی کو سامنے رکھ کر ایک مجموعہ سامنے رکھنا بس آپ کے وہ چند الفاظ کے اندر. اور نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تفصیلات کو چند لفظوں میں اجمالی طور پر بیان فرما دیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کلام تھا. تو آج نبی علیہ السلام کی زندگی کو یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ پوری سیرت کا نچوڑ کیا ہے، وہ چند ہیڈ لائنز کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا، چند سرخیوں کے اندر آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ بإذن اللہ کہ وہ پوری سیرت کا نچوڑ کیا آتا ہے. اس کے پھر مختلف پہلو ہوتے ہیں. بندہ ایک پہلو کو دیکھتے تو نچوڑ کسی اور قسم کا نکل رہا ہوتا ہے، دوسرے پہلو کو دیکھیں تو بندہ سمری کسی اور حوالے سے نکل رہی ہوتی ہے. تو مجموعی طور پر آج آپ کے سامنے ایک سمری رکھتا ہوں. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے، سمجھانے، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کمتری ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. ایک مسلمان ہو اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپناتے ہوئے اس کے ذہن میں احساس کمتری آئے تو کیسے آئے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسے برتری سے بچنا چاہیے. برتری بہی معنی کہ تکبر سے بچنا چاہیے، ورنہ برتری تو ہے ہی ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی جس کی زندگی میں آ گئی اس کو تو برتری حاصل ہے. اگر اس کو تشکر کے طور پر احساس برتری ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تکبر کے طور پر نہیں، تشکر کے طور پر. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. تو سب سے پہلی بات سیرت النبی کے حوالے سے جو نچوڑ نکلتا ہے وہ ہے اخلاص. مخلصین لہ الدین. دین کو خالص اللہ کے لیے کر لو. میرے اور آپ کے عمل میں، قول میں، کردار میں، اعمال میں، اختیارات میں، قوت و طاقت میں، زندگی کی ہر حرکت میں، ہر عمل میں اخلاص نظر آنا چاہیے.
اخلاص پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ اخلاص کے حوالے سے ہم نے نیت کے حوالے سے ایک لمبی سیریز چلائی تھی انما الاعمال بالنیات پہ، اس میں ڈیٹیل سے میں نے بات کی آپ کے سامنے، وہ تو کئی نشستوں میں بات ہوئی اس حدیث کے اوپر، چونکہ اس پر اتنی الحمدللہ ہم نے وافی شافی کافی بات کر لی، تو میں اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن چونکہ ہم اس پہلو سے بات کر رہے ہیں تو کچھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا بس۔ دین کی شرط اول ہی اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ کی ابتدا اخلاص سے ہوتی ہے، اور اخلاص کا طریقہ کار اللہ نے کیا اختیار فرمایا کہ سب کی نفی کر کے پھر میرے پاس آؤ تو پھر تو تم قابل قبول ہو، وگرنہ نہیں۔ اور ایک ایسی بات ہے جو انسانی نفسیات بہترین طریقے سے سمجھ سکتی ہے، خصوصاً جس کو چوٹ پڑی ہو وہ بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل ہوتی ہے، بلکہ نوجوان کیا، اب تو بوڑھے بوڑھے بھی ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو عشق کی چوٹ تو پتہ نہیں کن کن کو کہاں کہاں سے جا کے پڑ جاتی ہے۔ تو جن کو عشق کی چوٹ پڑی ہوتی ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ عشق مجازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بندے کو جس سے عشق ہوتا ہے اس میں وہ شرکت برداشت نہیں کرتا، کہ کرتا ہے؟ کیا تجربہ ہے آپ کا؟ سمجھ آئی بات کی؟ چلو اس کو بھی نہ سمجھنا ہو یار، بندہ اپنی بیوی کو سمجھ لے، بیوی میں شرکت برداشت ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا تو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور بہترین چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ آپ کی بیوی میں 1000 خامیاں ہوں، لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے اور واقعی سچا یقین ہے کہ میری بیوی میری عدم موجودگی میں عزت و ناموس کے حوالے سے خیانت نہیں کر سکتی، بس آپ سب سے بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ میرے قریبی عزیزوں میں کہیں تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا، انہوں نے پھر وہ یہ بات ہمارے گھر تک پہنچائی تو مجھے حیرانی ہوئی۔ کہا تم سے نکاح کے بعد جو مجھے نعمت حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ تمہارے بارے میں بالکل 100% مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ کبھی خیانت نہیں ہوگی۔ کہا یہ سب سے بڑا جو احساس مجھے ملا ہے تمہارے ساتھ نکاح کے بعد وہ یہ ملا ہے کہ میں عدم موجودگی میں تم سے مطمئن ہوں۔ میں نے کہا دیکھو مرد کی جو مردانیت اور غیرت ہے اس جملے میں چھلکتی ہے، اور جہاں مرد کی مردانیت چھلکتی ہے وہاں عورت کی وفاداری بھی سامنے آتی ہے۔ ایک نطفہ سے پیدا ہونے والا، بلکہ ایک نطفہ کیا 2 نطفوں سے پیدا ہونے والا، ہم تو مرکب نطفہ ہے نا، مرکب ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والے انسان کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ وہ اسی سلسلے میں جس سے وہ پیدا ہوا ہے وہاں وہ شرکت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہاں وہ اخلاص چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، وہاں وہ اخلاص چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات میں اللہ نے جیسا توازن رکھا ہے نا، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ صرف وراثت کے قوانین کو دیکھ لیں، دنیا غیر جانبداری سے دیکھ لے، اسے مسلمان ہوئے بغیر اس کے لیے چارہ کار نہیں ہوگا۔ یہ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ وارث نے اپنے جو موری سے اسے قتل کر دیا، جس کا اس نے وارث ہونا تھا، شاید باپ کو قتل کر دیا ہو، غالباً ایسے کوئی واقعہ ہے۔ تو یہ انگریز کے آنے کے بعد کا واقعہ ہے، سچا جھوٹ ہے اللہ کو پتہ۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی جس نے قتل کیا وہ قاتل ہے اور ساتھ وراثت بھی اس کو مل رہی ہے، وہ سر چھوڑ کے بیٹھ گئے یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو کسی ایک مشہور شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس نے کہا یہ مسئلہ میں حل کرتا ہوں۔ کیا کیسے؟ کہ اسلام کا قانون ہے قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، بات ہی ختم ہو گئی۔ بھلے سگا بیٹا کیوں نہ ہو، پوتا کیوں نہ ہو، نواسا کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، بھائی کیوں نہ ہو، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو اب وراثت نہیں ملے گی،
نواب آف کالا باغ کا قتل ہوا تھا نا، شرعاً قتل کرنے والا بیٹا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، ایک جملے میں پوری دنیا آ جاتی ہے، پوری دنیا سمیٹ لی جاتی ہے۔ پتہ نہیں میں کس بات پہ کہنے لگا تھا، ہاں جہاں میاں بیوی کے بارے میں اللہ نے قانون بیان کیا ہے کہ گھر کیسے چلے گا، کہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کی ریاست کا سربراہ مرد ہے۔ اب دیکھو نا، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی وہ بھی بشر ہے، اس سے اونچ نیچ ہو سکتی، تو اس سے اونچ نیچ کیسے ہوگی؟ اپنے اختیارات کے استعمال میں ہوگی۔ جو اونچ نیچ ہوگی وہ اختیارات ہی کے حوالے سے ہوگی۔ اب ایک بندہ بے اختیار ہے تو اس سے جو اونچ نیچ ہوگی وہ اس کے بے اختیار دائرے میں ہوگی، نہ کہ اختیار کے دائرے میں ہوگی۔ اب اس نقطے کو یہ انسانی حقوق والی تنظیمیں نہیں سمجھتی۔ مرد ظالم ہے، مرد جابر ہے، مرد یہ، مرد وہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، میں آپ سے کرتا رہتا ہوں۔ بھائی مرد سے جو غلطی ہوگی اس سے اختیارات ہی میں ہوگی، اسی حکومت میں، ریاست میں اس سے غلطی ہوگی۔ عورت سے جو غلطی ہوگی اس کی تابعدارے میں ہوگی، ریاست میں نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کی جو خصوصیت ہے وہ تابعداری کرنا ہے۔ فالصالحات قانتات، دیکھیں دونوں آیتیں کیسے ملتی ہیں۔ گھر کی ریاست کا سربراہ مرد ہے، گھر کی ریاست کا صرف سربراہ نہیں بلکہ کفالت کا ذمہ دار بھی مرد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قوام کے اندر صرف سربراہی نہیں آتی، کفالت بھی آتی، دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اور بالکل اس کے بالمقابل جہاں عورت کی بات ہو رہی ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، صالح عورتیں تو اپنے مردوں کی، شوہروں کی فرما بردار ہوا کرتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو عورت کا دائرہ کار تابعداری میں ہے، اس نے وہاں اخلاص دکھانا ہے، مرد نہیں، اس نے یہاں اخلاص دکھانا ہے، عورت نے۔ ہر دائرے میں دیکھیں آپ کو اخلاص نظر آئے گا، اور جب تک اخلاص نہ ہو تو توازن خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے حوالے سے بھی اخلاص رکھا ہے۔ ذات کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں اخلاص میں کمی بیشی ہو تو قابل معافی ہے، بہت سی چیزوں میں، کئی چیزوں میں، لیکن عقائد کے اندر اخلاص نہ رہے اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ عقیدے میں اخلاص نہ ہو، پھر عقیدہ توحید، بندہ توحید کی تمام اقسام پہ یقین رکھے، تمام پہلوؤں پہ یقین رکھے، صرف کسی ایک پہلو پہ آ کے وہ متزلزل ہو جائے، اور ساتھ یہ کہ نہیں یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ اس کو اپنی بازار کے نکال کے مردود کر دیتے ہیں۔ اللہ ذرہ بر بھی ملاوٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی غیرت ہے۔ اللہ کی اس غیرت کو سمجھنا ہو صرف سمجھنے کے لیے، وگرنہ تو اللہ کی غیرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بس میاں بیوی کے تعلق کو سمجھ لیا جائے۔ میاں اپنی بیوی میں شرکت کو برداشت نہیں کرتا، بندہ اپنی عزت میں شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اپنی عظمت میں، اپنی ہیبت میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں، اپنی اختیارات میں شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ یہی اخلاص ہے۔ سیرت کا پورا خلاصہ نکالیں، پہلے نمبر پر یہ اخلاص آتا ہے، اور پہلے نمبر پہ جب بات ہوئی وہ بھی اخلاص ہی کی ہوئی۔ دور جاہلیت میں تمام بیماریاں موجود تھیں، ان تمام بیماریوں کے علاج کا طریقہ اسی اخلاص سے شروع کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے آتے ہی زنا سے نہیں روکا، شراب سے نہیں روکا، لاتعداد شادیوں سے نہیں روکا، سود خوری سے نہیں روکا۔ سود تو مدینے میں حرام ہوا بھائی، مدینے میں جا کے۔ متع تک سے نہیں روکا، متع بعد میں جا کے حرام ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں تھا کہ متع حلال تھا، خیر اس کے اندر دو رائے ہیں کہ متع سرے سے منع تھا یا بعد میں آ کے منع ہوا، لیکن بہرحال اس میں کوئی رائے نہیں کہ متع حلال ہے، متع حرام ہے۔ متع اور زنا بالرضا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ متع اور زنا بالرضا میں کوئی فرق نہیں، رضامندی سے زنا ہو جائے یہ متع ہے۔ لا الہ الا اللہ۔
یہ تو بندے کی نیچر کے خلاف ہے۔ کسی اسکالر نے بڑا اچھا لکھا ہے، کہتا ہے نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیج دیں تو وہ غیرت میں نہیں آئے گا، قبول کرے گا یا رد کر دے گا۔ لیکن آج تک کسی نے کسی کے گھر میں متے کا پیغام بھیجا ہے کہ جی میں آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی سے متا کرنا چاہتا ہوں، آ جائیں عقد کر لیتے ہیں۔ کتنی کھلی ہوئی بات ہے، کتنی کھلی ہوئی بات ہے۔ پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو اللہ سمجھا دے گا، لیکن جب اللہ سمجھائے گا اسے پھر کوئی موقع نہیں ہوتا۔ تو بات اخلاص کی ہو رہی تھی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کہتے ہیں میرے پاس آنا ہے تو سب سے کٹ کے آؤ، اور پھر آؤ گے تو اب میری مرضی ہوگی، میں جس سے کہوں گا جڑ جاؤ جڑ جاؤ، جس سے کہوں گا تم ٹوٹ جاؤ ٹوٹ جاؤ۔ میں کہوں گا اجنبی سے جڑ جاؤ کیونکہ اس کا رشتہ میرے ساتھ ہے، تمہیں جڑنا ہوگا۔ میں کہوں اپنے باپ سے کٹ جاؤ، ماں سے کٹ جاؤ، بیوی سے کٹ جاؤ، اولاد سے کٹ جاؤ، تمہیں کٹنا پڑے گا، بلکہ میں کہہ دوں انہیں کاٹ کے رکھ دو، تمہیں کاٹنا پڑے گا ان کو، ہے کہ نہیں؟ پوری سیرت کو آپ دیکھ لیں، بدر میں کون آمنے سامنے ہوئے تھے؟ اجنبیوں کے سامنے ہوئے تھے، خون کے سامنے ہوا تھا، باپ بیٹے کے مقابل تھا، بیٹا باپ کے مقابل تھا، تمام رشتے ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ بدر والوں کو ویسے اتنا بڑا انعام نہیں ملا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدریو جو چاہو کر گزرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بدریوں کو گارنٹی اللہ دے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحابہ کے بعد کوئی دنیا میں ایسی جنگ نہیں جس کے بارے میں کہا جائے یہ جنگ نہ ہوتی تو اسلام زندہ نہ رہتا۔ حضور کی وفات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غم نہیں آیا، حضور کی وفات سے اسلام ختم نہیں ہوا۔ اگر حضور کی وفات سے اسلام ختم نہیں ہوا، دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے، اس سے اسلام ختم کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے، وہ کسی ایک ہستی کی ارد گرد نہیں چلتا، اگر وہ ہستی ہے تو نبی کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اخلاص۔ اور مصیبت یہ ہے جو اخلاص اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ اخلاص ہم نے بندوں کے ساتھ کر دیا، وہ اخلاص ہم بندوں کے ساتھ دکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ اخلاص تو اللہ کی کیا کہتے ہیں امتیازی شان ہے۔ اس دنیا کو بگاڑنا، بنانا، سنوارنا، آباد کرنا، برباد کرنا، یہ سارے کام اللہ کے، یہ اخلاص ہے۔ اگر اسی کے متعلق کہا جائے کہ میرے بزرگ کے ہاتھ میں، میرے امام کے ہاتھ میں، میری فلاں ہستیوں کے ہاتھ میں، یہ پوری دنیا اس کے پنجے قدرت میں ہے، خدا کی قسم آپ نے جو اخلاص اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ اللہ سے اٹھا کے آپ نے اللہ کی بجائے آپ نے غیر اللہ کے ساتھ کر کے شرک کیا ہے، اور یہ شرک ناقابل برداشت ہے۔ تمام غزوات میں خصوصاً بدر میں صحابہ خون ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اور ابو بکر کے اخلاص کا یہ عالم تھا، بیٹے کو کہہ دیا کہ اگر اس غزوے میں تو میری تلوار کے نیچے ہوتا تیری گردن کٹ چکی ہوتی۔ بیٹے نے تو کہہ دیا تھا ابا جان میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے تلوار نہیں چلائی، کیونکہ بیٹا اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اور ابو بکر کی عجیب نسل ہے، باپ بھی مسلمان، خود بھی مسلمان، اولاد بھی مسلمان، 3 نسلیں صحابہ مسلمان، ابو بکر کی خصوصیت ہے۔ ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، ابو بکر پکڑ کے لائے یا کوئی اور صحابی پکڑ، مگر غالباً ابو بکر صدیق ہی پکڑ کے لائے تھے، یہ نہیں کہ گرفتار کر کے لائے تھے۔ حضور نے ابو بکر کا خیال کتنا رکھا رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں ان کے پاس، تعلقات کی بھی کیا خدا کی قسم یعنی وہ رکھنا ہے، یعنی لحاظ رکھنا ہے۔ آج ہم سے بڑا بد لحاظ کوئی نہیں، نبی فرما رہے ہیں ہم چلے جاتے ہیں، کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے جانے سے بہتر ہے میرا باپ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اس دن میں نے وہ لفظ پڑھے تو میں تو عشش کر اٹھا، میں نے کہا اللہ اکبر، اب وہ مجھے عربی جملہ یاد نہیں، کہا ہم چلے جاتے ہیں ان کے پاس، کہا نہیں یا رسول اللہ یہ آئیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے پاس چل کے جائیں، یہ آپ کے پاس چل کے آئیں گے۔ یہ ہے اخلاص،
اور یہ اسی اخلاص کا نتیجہ تھا. حضور نے فرمایا میں نے دنیا میں جو اپنے اوپر جتنے احسان ہوئے سب کے بدلے چکا دیے, ابو بکر کا بدلہ نہیں چکا سکا. یا اللہ ابو بکر کا بدلہ آپ نہیں چکانا ہے. سیرت النبی کا تو ہے ہی خلاصہ اخلاص. اب سارا وقت اس پہ گزر رہا ہے, میں اخلاص پہ زیادہ کیا بات کروں آپ لوگوں سے, لیکن میں کوشش کروں گا آج یہ 3-4 جو پوائنٹس ہیں اس پہ میں بات کو ختم کر دوں. میں موضوعات بچا کے نہیں رکھتا, اگلا موضوع اللہ خود ہی دیتا ہے. یہاں ہمارے ایک چیف جسٹس تھے ماشاءاللہ, پھر وہ سپریم کورٹ سے بھی ریٹائرڈ ہوئے. ان کی بات آج تک مجھے نہیں بھولتی. جب میں یہاں چیف بنے, میں ملاقات کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اتنے موضوعات ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. میں کبھی بھی کسی موضوع سے آپ کو نہیں روکوں گا, کبھی نہیں روکوں گا. آپ فلاسفیکل کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں ضرور کریں. بس وہ چیزیں کہ ایک کیس اگر عدالت میں ڈسکس ہو رہا ہے, ممبر سے آپ پہلے اس پر فتویٰ دے دیں تو فیصلے سے پہلے فتویٰ آ گیا نا, اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں. انہوں نے بس یہ مجھے مشورہ دیا, کمال کی بات تھی, اور مشورہ میرے لیے آرڈر تھا, اچھی بات. کہا میں کسی بھی موضوع سے آپ کو نہیں روکوں گا, فلاسفیکل جتنی مرضی آپ بات, اور کہنے کہ موضوعات تو ختم ہی نہیں ہوتے اسلام پہ. اسی طرح ایک بڑے مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, یہاں جوڈیشل اکیڈمی میں بھی آتے رہے, ان سے میری گپ شپ ہوئی, تھوڑی بہت دوستی ہوئی, تو انہوں نے مجھے خود ہی کہا, کہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس تو کانٹینٹ اتنا زیادہ ختم ہونے میں نہیں آتا. میں کہا الحمدللہ ہمارا کانٹینٹ ختم ہونے میں نہیں آتا, لیکن اگر پڑھنے والا ہو, سمجھنے والا ہو اور سمجھانے والا ہو, اور اللہ ہمیں حوصلہ بھی دے کہ اس کانٹینٹ کو ہم آپ کو بتائیں, آپ تک خالص پہنچائیں, یہ بھی اخلاص ہے. اس میں ملاوٹ نہ کریں اپنی طرف سے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو وہ چیف صاحب مجھے کہنے لگے آپ نے میرے بارے میں کچھ سنا ہوگا, نماز نہیں پڑھتا, یہ ہے وہ, کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. پھر انہوں نے مجھے 2-3 تفاسیر بتائی, میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں. مفتی شفیع صاحب کو بتایا معارف القرآن میرے مطالعے میں رہتی ہے. پھر کہنے لگے میں ابوالکلام آزاد کو پڑھتا ہوں, میری حیرت کی انتہا رہی. تو کہتے ہیں آپ کچھ اور سوچ کے آئے تھے, مجھے پتہ ہے. تو میں مسکرایا, بس میں نفی بھی نہیں کی اس بات بھی نہیں کی, کیوں واقعی میں کچھ اور سوچ کے گیا تھا, لیکن آگے سے باتیں بڑی اچھی تھی, بہت اچھی تھی. تو ان کا دور بھی بہرحال میرے لیے بہت اچھا تھا. تو عام طور پر ان کو دنیا دار ہی سمجھتے ہیں لوگ, لیکن انہوں نے جو نجی گفتگو کی الگ سے, تو اس پر میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی. بہرحال خیر, اللہ ان کا بھلا کرے ان کا سب. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو بات ہماری اخلاص پہ چل رہی تھی, ٹھیک ہے نا. اپنی زندگیوں میں اخلاص پیدا کریں. نماز میں بھی اخلاص نہیں, منہ پہ مار دی جائے گی, لیکن باہر ریڈی لگائی جوتوں کی اس میں اخلاص ہے تو اللہ اسے قبول کر لیں گے. روڈ پہ بیٹھ کے جوتے سینے اس میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے الکاسب حبیب اللہ, یہ کمائی کرنے والا میرا دوست ہے. حج کیا اخلاص نہیں, منہ پہ مار دیا جائے گا حج. روزہ رکھا اخلاص نہیں, منہ پہ مار دیا جائے گا. بڑی سے بڑی نیکی کی, ہزاروں لوگوں کے لیے دسترخوان کھول دیے, اخلاص نہیں, سب کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا. اور یہ اخلاص عقیدے سے شروع ہوتا ہے, عمل تک لامحدود ہو جاتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اخلاص دکھاتے ہیں تو اعمال کی دنیا میں تھوڑا بہت دکھا دیتے ہیں, عقیدے کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اگلا ہمارے عقیدے میں ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے, ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو سیرت النبی کا آغاز لا الہ سے ہوتا ہے, الا اللہ تک پہنچتا ہے محمد رسول اللہ کے طریقہ کار کے مطابق, اور یہی اخلاص ہے پہلا نمبر. اس پہ میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, وقت کافی آگے جا رہا ہے. تو سیرت النبی کا اگر خلاصہ نکالیں تو پہلے مرحلے پہ اخلاص ہے. جب اخلاص وجود میں, روح میں رچ بس جائے نا, تو وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا. اخلاص والا آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتا, یہ بات یاد رکھیے. اخلاص والا آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو گئے جی, بس ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے, اب کچھ کرنا ہی نہیں, کوئی بے عملی ہے, عمل کرنا ہی نہیں. نہیں 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 نہیں. اخلاص جتنا بھرپور ہوگا وہ اخلاص اسے حرکت پہ, عمل پہ مجبور کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاص جتنا بھرپور ہوگا اس قدر وہ عمل پہ, حرکت پہ مجبور کرے گا. تو دوسری سطح پر حرکت ہے, عمل ہے, کہ بندہ میدان عمل میں اترے, حرکت میں برکت ہے. اخلاص بھرپور ہوگا تو بندہ حرکت پہ اتر آئے گا, عمل پہ اتر آئے گا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا. یہ بات یاد رکھیے.
یہی وجہ ہے صحابہ میں اخلاص تھا، عمل پہ اترے۔ وہ تو مکے میں ہی تلوار اٹھانے لگے تھے، کتنے کم تھے مکے میں، انگلیوں میں گنے جا سکتے تھے، لیکن وہ اسلام کی حفاظت کی خاطر، اپنی حفاظت کی خاطر وہیں بھی تلوار اٹھانے لگے تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا کفو ایدیکم، ہاتھوں کو روکے رکھو۔ تو ہاتھوں کو روکے رکھو، اس کا مطلب ہاتھ چلانے کی وہ نیت مکی دور میں ہی کرنے لگے تھے، سوچ رہے تھے، اللہ نے روک دیا، نہ ابھی جہاد نہیں کرنا۔ صحابہ کا امتحان تھا جہاد نہ کرنا، اور ہمارا امتحان ہے جہاد کرنا۔ جہاد کرنا بھی امتحان ہے، نہ کرنا بھی امتحان ہے، لیکن کہا گیا کفو ایدیکم، ہاتھوں کو روکے رکھو، میں یہ کام نہیں کرنا، باقی سارے کام کر لو۔ اخلاص بھرپور ہوگا، میدان عمل میں آپ اتریں گے، حرکت کریں گے، آپ کا عمل بتائے گا آپ کے اندر اخلاص ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی شب و روز کی ایک ایک مصروفیت بتائے گی آپ کے اندر اخلاص ہے۔ لیکن ہمارے شب و روز کی جتنی بھی مصروفیت ہے وہ واقعی بتاتی ہے اخلاص ہے، لیکن دنیا کے لیے، یہ بندہ دنیا کے لیے بڑا مخلص ہے، طاقت اختیارات قوت لینے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے بڑا لالچی اور مخلص ہے۔ یہ اپنی ذات کے محور میں ایسا بند ہے کہ بس اپنی ذات کے حد تک یہ بڑا مخلص ہے۔ اللہ کو ایسا اخلاص نہیں چاہیے، اللہ کو اخلاص تو اپنے لیے چاہیے کہ اس بندے کے اخلاص میرے لیے ہو، اور جس کے اخلاص اللہ کے لیے ہوگا اس کے اخلاص نبی کے لیے بھی ہوگا، اور جس کے اخلاص اللہ اور نبی کے لیے ہوگا اس کے اخلاص پوری انسانیت کے لیے ہوگا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب پوری انسانیت کے لیے تمہیں بھیجا گیا۔ پھر بندہ اپنی ذات کے محور میں بند نہیں ہوگا، اپنے ذات کے کنویں میں بند نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا کنویں کے مینڈک، ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں۔ ہمارے شب و روز کی پوری زندگی بتاتی ہم مخلص ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں، بظاہر اپنے لیے، حقیقت میں اپنے لیے بھی نہیں، کیونکہ جو بظاہر اپنے لیے ہوتا ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے مخلص سمجھتا ہے، حقیقت میں نہ وہ اپنے لیے مخلص ہوتا ہے نہ اپنی اولاد کے لیے مخلص ہوتا۔ ایک شخص کماتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، صبح ہوتی ہے ملازمت پہ، دفتر میں، کاروبار میں آتا ہے، شام رات گئے وہ گھر واپس جاتا ہے، کروڑوں لاکھوں کمانے کی دھن اس پر سوار ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر سہولت دوں، بہتر سے بہتر برانڈ کے سکول میں پڑھاؤں، بہتر سے بہتر خاندانوں میں ان کی شادی کروں۔ وہ واقعی سمجھتا ہے دیکھو جی میں کتنا مخلص ہوں، میرے باپ نے تو کچھ نہیں چھوڑا تھا، 5 مرلے کا مکان تھا، وہ بھی 10 بھائیوں کے اندر مشترک تھا۔ آج دیکھو میری 5 کنال کی کوٹھی، 5 کنال کی کوٹھی میں 10 میری گاڑیاں ہیں، اور میں تو بھائی کھوتی سکول میں، ٹاٹ کے سکول میں پڑھا ہوا تھا، میرے بچے تو پتہ نہیں دیکھو ایچی سونیا نے پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھتے ہیں۔ دیکھو جی وہ اپنی ذات میں واقعی اپنے آپ کو بڑا مخلص سمجھتا ہے، وہ بخدا وہ بڑا مخلص ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے مخلص ہے، اور بظاہر اپنی ذات کے لیے مخلص ہے، حقیقت میں وہ اپنی ذات کے لیے بھی مخلص نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر وہ دین کے تقاضے پورے کر رہا ہے تو سونے پہ سہاگا، واقعی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ نے اس کو دنیا بھی دی، اللہ نے اس کو دین بھی دی، دنیا بھی دی، دونوں چیزیں دی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں، 5 مرلے کے مکان سے اٹھ کے، گٹر نالیوں کی گلیوں سے اٹھ کے وہ بڑے بڑے پوش ایریاز میں جا کے بیٹھا ہے، لیکن اسے نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ حج کی فکر ہے۔ وہ کاروبار کرتا ہے تو اس کو اسلامی کاروبار کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہی سمجھتا ہے میں کسی سے چھین کے نہیں کھاتا، بس وہ یہی سمجھتا ہے میں کسی پہ ڈاکہ نہیں مارتا، بس وہ سمجھتا ہی نہیں کاروبار کے اندر اسلام کے اصولوں کو نظر انداز کر دو تو حرام کے بورے کھل جاتے ہیں۔ آج کتنے کاروباری ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں اور اسلام کے اصول کے عین مطابق کر رہا ہوں۔ ابھی میں چند دن پہلے کسی سفر پہ تھا، تو سفر سے واپسی پر ایک عالم دین میرے ساتھ سوار ہو گئے، تو وہ پہلے سے کچھ مجھے جانتے تھے، باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھ لیا، تو میں نے انہیں مسئلہ بتا دیا اس طرح، وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے مسئلہ تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ جی میں نے فلاں عالم سے پوچھا، میں ان کے ساتھ سفر سے واپس آ رہا تھا، انہوں نے کہا جی حلال ہے۔ تو میں نے کہا جی ان کو پھر معیشت کی ہوا بھی نہیں لگی، اسلامی معیشت کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی، اگر ان کو وہ اس میدان کے نہیں ہیں تو ان کو اس بارے میں فتویٰ دینا بھی نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو کہتے ہیں جی میں ان کے ساتھ بحث کرتا رہا، وہ بالکل نہیں مانے۔ وہ سود کس کو سمجھ رہے تھے، 10 روپے دیے تو 11 روپے لے لیں، بس یہ سود ہے، یہ حرام ہوگا۔ یعنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی، آگے سے فکسیشن آپ کو مل رہی ہے، فکس مل رہا ہے، بھلے
جو آپ کی کیپٹل اماؤنٹ ہے اور آپ جس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں پارٹنر، اس کو بھلے نقصان ہو یا فائدہ ہو لیکن آپ کو فکس اماؤنٹ مل رہی ہے، یہ تو سود ہے۔ وہ اس کو سود ہی نہیں سمجھ رہا مولوی صاحب۔ میں نے کہا اس اللہ کے بندے مولوی صاحب کو تو اسلامی معیشت کی ہوا بھی نہیں لگی، اس کو تو اس سلسلے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں کسی اور سے کیا گلہ کروں کہ علماء کو بسا اوقات اسلامی معیشت کا پتہ نہیں ہوتا، بسا اوقات نہیں، خیر یہ ایک الگ درد مندانہ موضوع ہے، کیا کریں۔ فضائل سنانا آسان ہے، مسائل سنانا مشکل ہے۔ مسائل میں بھی آج کل جتنی گہرائی آ چکی ہے، اس حوالے سے درک پیدا کرنا اور پھر آگے سنانا، یہ کوئی اللہ کا احسان ہو تو چیزیں حل ہوتی ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم بات یہ ہے، ہماری پوری زندگی بتاتی ہے ہم مخلص ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے، وہ بھی بظاہر اپنے لیے۔ کیوں؟ جو اللہ کے لیے مخلص نہیں ہوگا وہ بظاہر اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے مخلص ہوگا، حقیقت میں سب سے پہلے وہ اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں ہے، تو پھر اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا مخلص ہوگا؟ بڑے بڑے برانڈ کے سکول میں پڑھا دیے لیکن دعائے قنوت نہیں آتی، بسم اللہ نہیں آتی، اعوذ باللہ نہیں آتی، نماز پڑھنا نہیں آتی، باپ پڑھ جائے تو بیٹا نماز ایک جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ میرے والد بیمار تھے، میں ان کے گرد بیٹھ کے الحمدللہ قرآن پڑھتا تھا، پوری وارڈ والے سن رہے ہوتے تھے، انہیں خوشی ہوتی تھی، ایک آدھ آ کے پھر مجھے اپریشیٹ بھی کیا۔ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہمارے کوئی باپ مر جائے، ہماری ماں مر جائے، اگر ہمارے کوئی عزیز مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھ سکیں۔ یہ رونا دھونا تو صرف کام نہیں نا، باپ کی لاش پر ٹھنڈی کیا کہتے ہیں ہوا کا پنکھا چلانا، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ نہ بن سکے اس سے بڑی بدقسمتی کیا، اور اگر والدین نے صدقہ جاریہ کے لیے محنت نہیں کی تو اولاد سے بڑھ کر والدین کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا کے نہیں گئے بلکہ گناہ جاریہ بنا کے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اخلاص کے بعد حرکت کا نمبر آتا ہے، عمل کا نمبر آتا ہے۔ اخلاص جتنا بھرپور ہوگا میرا اور آپ کا عمل بھی اتنا بھرپور ہوگا۔ اخلاص آپ کو میدان عمل میں اتار کے رہتا ہے، اخلاص آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے نہیں دیتا۔ ایک صاحب ہے جی، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اچانک اس پر دین کی محنت ہوئی اور وہ نمازی بن گیا، وہ مسجد سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اسے کہا جائے نہیں جی نہیں، میری نماز قضا میں نے وہی پڑھنی ہے۔ بھائی بیوی بچوں کو کیا بنے گا؟ اللہ مالک ہے۔ یہ اخلاص نہیں، جہالت ہے۔ کمانے کے وقت کمائی کے لیے اٹھیں گے اور عبادت کے وقت اپنے وقت میں عبادت ہوگی، اور عبادت کے بعد جائیں گے وہ کمائی کے لیے اٹھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اخلاص جتنا ہوگا وہ آپ کو میدان عمل میں اتار کے رہے گا۔ وہ اخلاص یہ نہیں کرے گا کہ آپ صرف نماز پڑھتے رہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور کوئی کام نہ کریں، یا اخلاص یہ نہیں ہوگا آپ صرف کام کرتے رہیں اور نماز میں نہ آئیں۔ یہ عدم توازن کی بدترین شکل ہے۔ ایک کام کرتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز پڑھتا ہے تو کام نہیں کرتا۔ یہ عدم توازن کی بدترین شکل ہے۔ اسلام توازن پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی اس پورے رکوع میں دیکھیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ اللہ اپنے بنائی ہوئی کائنات کی مثال دے کے کہتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک، کہکشاؤں تک دیکھ لو، میرے پورے نظام میں تمہیں توازن نظر آئے گا۔ اسی طرح تمہاری زندگیوں میں مجھے توازن نظر آنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ کوئی نیک کام پہ لگتا ہے تو وہ بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، جو بچوں کی پرواہ کرتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں جو بچوں کی پرواہ کر رہا ہوں یہی دین ہے۔ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا وہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے بیٹھا جائے کہتا ہے یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا میں دین کا کام نہیں کر رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عدم توازن کی بدترین شکلیں ہیں اور یہ اخلاص نہ ہونے کے نتائج ہیں۔ اخلاص بھرپور ہوگا، وہ بھرپور اخلاص آپ کو اخلاص کی سطح پر ہی میدان عمل میں اتارے گا، اور جتنا کم اخلاص ہوگا بندہ میدان عمل سے، حرکت سے اتنا دور رہے گا۔ دو باتیں ہو گئیں، اخلاص اور حرکت، عمل۔ اب عمل جتنا بھرپور ہوگا، بندے کا اپنا ذاتی عمل جتنا بھرپور ہوگا، وہ بھرپور عمل مجھے اور آپ کو مجبور کرے گا کہ یہ عمل میرا بھائی بھی کرے، یہ عمل میری بہن بھی کرے، یہ عمل میری ماں بھی کرے، اس عمل پہ میری بیوی بھی اترے، اس عمل پہ میرا شوہر بھی اترے۔ پھر آپ اپنے آپ کو اس عمل تک محدود نہیں کریں گے، اسے غیروں تک لامحدود کر دیں گے، اور یہی انسان کی خوبی ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو،
بہترین امت کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اور لوگوں کے لیے نکالنا صرف ریکویسٹ کرنا نہیں ہے، حکم دینا ہے۔ حکم نہتے نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ پیچھے قوت ہوتی، تلوار۔ ہاں وہ قوت آپ کے پاس نہیں، پھر زبان سے کریں، زبان کی قوت بھی نہیں، پھر دل۔ لا الہ الا اللہ پوری درجہ بندی ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں اپنے موضوع پہ ہی دینا چاہتا ہوں، دیر سے آنے والے ساتھی سن لیں۔ موضوع یہ ہے کہ پوری سیرت النبی کا خلاصہ چند الفاظ میں آپ کیسے نکالیں گے؟ اخلاص کے بعد میدان عمل، اور میدان عمل جتنا بھرپور ہوگا وہ آپ کی ذات تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے گرد و پیش میں لامحدود ہو جائے گا۔ اگر صحابہ کا عمل اپنی ذات تک محدود ہوتا تو یہ اسلام مکے سے باہر نہ جاتا، بلکہ مکے کے محلے سے باہر نہ جاتا۔ جو مسجد حرام کے گرد چھوٹا سا محلہ اب سارا جو حرم بن چکا ہے اس سے باہر نہ جاتا، بلکہ یہ غار حرا سے ہی باہر نہ آتا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق غار حرا سے ہی باہر نہ آتا، چونکہ نبی کا اخلاص بھرپور تھا، عمل بھی بھرپور تھا، وہ صحابہ تک لامحدود ہوتا چلا گیا۔ صحابہ نے اس کو تابعین تک، تبع تابعین تک لامحدود کر دیا، اور آگے پھر یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک لامحدود ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ان سرفروشوں کی قربانی ہوتی ہے جو اپنی ذات کی، اپنی اولاد کی، اپنے اوقات کی، اپنے مال کی، اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس دین کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ آخر یہ دین آج زندہ ہے تو اس کے پیچھے لوگوں کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین انسانوں کے سپرد کر دیا، پیچھے اللہ نگہبانی کر رہے ہیں اس کی۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جو اس دین کو لے کے چلیں گے ان کے لیے یہ دنیا بھی ہے، ان کے لیے وہ عالم بھی ہے۔ جو یہاں جتنا آگے ہوگا وہاں وہ اتنا ہی آگے ہوگا۔ تو تیسرے نمبر پہ یہ ہے آپ کا عمل بھرپور ہوگا، آپ کی ذات تک محدود نہیں ہوگا بلکہ پوری کائنات تک لامحدود ہوتا چلے جائے گا۔ اسی کا نام تو دعوت ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جتنا عمل بھرپور ہوگا اتنی بندے کے اندر روحانیت آتی ہے۔ پھر جب آپ اس کو لامحدود کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو پھر سہنا بھی پڑتا ہے۔ ایک کہ آپ غلط کام کریں، میں غلط کام کروں، آگے سے کوئی گالی دے یا تشدد کریں تو کوئی بات سمجھ آتی یا بات میری ہی غلط تھی، چلے مجھے اس کا معاوضہ مل گیا۔ لیکن آپ بات کری خیر کی رہے ہیں، پھر سامنے سے پتھر پڑے، اس کو سہنا کتنا مشکل ہے، اور اس کو سہنا اس شخص کے لیے اتنا ہی زیادہ مشکل ہے جو زیادہ حساس اور کانشیس ہوتا ہے۔ کیوں؟ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض طبیعتیں پتھر ہوتی ہیں انہیں فرق ہی نہیں پڑتا، بعض طبیعتیں حساس ہوتی ہیں، چھوٹی بات کو دل پہ لے لیتی ہیں، بعض طبیعتیں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کریم انسانوں میں سب سے حساس ترین شخصیت تھی آپ کی، امت پہ کتنے مہربان تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو نبی اپنی امت کے بارے میں اولاد سے بڑھ کر حساس ہو، اولاد سے بڑھ کر شفیق ہو، باپ سے بڑھ کر شفیق ہو، اس کی حساسیت کا کیا عالم ہوگا۔ اور ایسی حساسیت والے نبی کو تبلیغ کی پاداش پہ پتھر پڑے، لہو لہان ہو جائیں، گھر کی عزت پر ہاتھ آئے۔ ہم تو صرف طائف کی گلیاں پیش کرتے ہیں، لہو لہان ہوئے۔ اس سے بڑی بات تو وہ ہے جو اماں عائشہ پر الزام لگا۔ لہو لہان ہونا پھر بھی بندہ برداشت کرتا ہے، گھر والی کے اوپر الزام بندے سے برداشت، بندہ پورے معاشرے میں رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے نبی کو کبھی رسوا ہونے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اوپر سے پوری سورت نکال دی، اتار دی، سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ ارے لوگوں یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، حالانکہ ہر سورت اللہ نے نازل کی ہے۔ 114 سورتوں میں یہ واحد سورت ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کی ہے، سورت کے حوالے سے۔ ورنہ کتاب کے حوالے سے تو بات ہے، کتاب انزلنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشل سورت کے حوالے سے یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، کیونکہ اس کے اندر اماں عائشہ کی پاک دامنی کا بیان ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی پھر عزت و ناموس کا بھی وہ خیال رکھا کہ اب اس عزت و ناموس کا جو منکر ہوگا وہ کافر ہوگا، کیونکہ اماں عائشہ کی عزت و ناموس کی گواہی قرآن کی آیات در آیات در آیات دے رہی ہیں۔ یہ آسان ہے کہ آپ عمل کو لامحدود کرتے چلے جائیں اور آپ دنیا کو جہنم سے بچائیں، اور
سلے میں آپ کو کیا ملے؟ پتھر ملے، لوہ لہان کر دیا جائے، بلکہ گھر کی عزت پر ہاتھ آئے، دامادوں پہ ہاتھ آئے، جو آپ کے سسر ہیں ان پہ ہاتھ آئے۔ ان منافقین نے، ان زندیقوں اور مرتدوں نے نبی کے خاندان کو بخشا نہیں۔ نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اتنا مظلوم نہیں ہوگا جتنے ہمارے نبی مظلوم تھے۔ سب سے پہلے آپ کی ذات پر حملہ ہوا، کام نہیں چلا تو پھر کس پہ حملہ ہوا؟ منہ بولے بیٹے پر بھی حملہ ہوا۔ پھر کام نہیں چلا تو کس پر؟ گھر والی پہ حملہ ہوا، عزت پہ حملہ ہوا، اماں عائشہ کی پاک دامنی پہ حملہ ہوا۔ کام نہیں چلا تو کیا ہوا؟ دامادوں پہ حملہ ہوا۔ ابو بکر صدیق سسر ہیں، حضرت عمر فاروق بھی سسر ہیں، ان پر بھی حملہ ہوا، دامادوں پہ حملہ ہوا۔ نبی کی بیٹیوں کا انکار کر دیا گیا۔ ایک بیٹی ہاشم میں، بنو ہاشم میں، 3 بیٹیاں آپ کی بنو امیہ میں ہیں، اور بنو امیہ کو ذکر کا ذکر ہٹانے کے لیے نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیے گئے۔ قرآن کی صاف الفاظ ہے، وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے کہیں، وہ تو جمع کا لفظ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جس امتحان سے گزرنا پڑا، آپ کے جو سسر ہیں ان پر بھی تنقید ہوئی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ کے سسر ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے سالے ہیں۔ نبی کے خاندان کے ایک ایک فرد کو لے کر تنقید کی گئی، کیچڑ اچھالا گیا۔ یہ ہے جب آپ عمل کو لامحدود کرتے ہیں تو آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ قربانیاں اپنے نبی سے دلوا کے بتا دیا کہ اس نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جب میرے نبی نے قربانیاں دیں تمہیں دینی پڑیں گی۔ اور میں بارہا آپ سے کہتا ہوں، جو عمل کا میدان ہوتا ہے اللہ اپنے نبی کو آگے کر دیتے ہیں، مشقت میں ڈالتے ہیں تاکہ امت گلہ نہ کرے۔ اور جہاں عمل کا میدان نہ ہو، صرف یقین کا میدان ہو کہ یقین کرنا ہے، وہاں پہ اللہ مشقت میں بھی نہیں ڈالتے۔ آپ معراج کو دیکھ لیں، 7 آسمانوں کا سفر، بیت المقدس کا سفر پل بھر میں، لمحہ بھر میں، اور مدینے کا سفر، ہجرت کا سفر چھپ چھپا کے، زندہ مردہ باقاعدہ گرفتار کرنے پر انعام مقرر ہوا، لوگ بھی پیچھے پڑے، بالکل بشری سطح پر تمام مرحلوں سے گزار کے آپ کو سفر کروایا گیا تاکہ امت ہجرت کی قربانی کو یاد رکھ کے میدان عمل میں اترے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جہاں صرف ایمان لانے کی بات تھی تو 7 آسمانوں کا سفر پل بھر میں واپس سیدھے مکے پہنچ گئے، کیونکہ یہاں امت نے عمل نہیں کرنا، جہاں امت نے عمل کرنا ہے اس میں نبی کی زندگی کو آگے کر کے عمل کروایا گیا۔ منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے شادی کرنا سگے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس امتحان میں بھی ڈالا۔ منہ بولے بیٹے نے بیوی کو طلاق دی، اس متعلقہ سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، اور اللہ کے نبی سوچ رہے تھے، باتیں بھی تھی۔ اب وہ پورا 22واں سپارہ پڑھے بندہ حیران ہو جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اپنے نبی کی ذات کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ سود ختم کیا، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کا سود معاف کیا۔ قتل کے خون معاف کیے، سب سے پہلے اپنے خاندان کا قتل معاف کیا۔ یہ ہوتی بات، اخلاص بھرپور ہو، عمل بھرپور ہو، بندہ اس عمل کو دوسروں تک لامحدود کرتا ہے، اور جب دوسروں تک لامحدود کرنے کا عمل بھرپور ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اخلاص، حرکت، سمجھ آئی، اور حق کی تلقین، حرکت، دعوت اور استقامت، کیونکہ خود بھی عمل بھرپور ہو، جس کو آپ پہنچا رہے ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے پہنچا رہے ہیں، پھر اس کا صاف نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ چھلک کے باہر ہوتا ہے تو استقامت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کیوں آپ حق پر بھی ہیں، حق کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے پھر استقامت دکھائیں۔ حق پہ رہنا، جمنا اور پھر حق کی دعوت دینا، یہ استقامت کا تقاضا کرتا ہے۔ صرف اخلاص کافی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، عمل میں اترنا پڑنا ہے۔ اپنا عمل کافی نہیں، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دینی ہے، اور دوسروں کے لیے عمل بھی کافی نہیں جب تک ڈٹ نہیں جانا۔ ڈٹیں گے کام بنے گا۔ بندہ اخلاص کا مظاہرہ کر کے عمل کرتا ہے، اخلاص کرتا ہے عمل نہیں کرتا، عمل کرتا ہے دوسروں کو نہیں کہتا، دوسروں کو کہتا ہے اچانک ذرا سوئی کی چبھن ہوتی پیچھے ہٹ، نہ وہ جانے یہ جانے، بس میں تو خود ہی اللہ اللہ کروں گا، مجھے کسی کی فکر نہیں۔ نہ، سیرت النبی کی پوری زندگی بتاتی، نبی علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے، جہاں اخلاص، جہاں عمل، جہاں دوسروں کو عمل کی دعوت دینی ہے، وہاں پھر دوسروں کو اس کی بھی دعوت دینی ہے، خود بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا، دوسروں کو بھی استقامت پر جمنے کی
ترغیب دینی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ، وہ خوش قسمت لوگ جو اعلان کر دیتے ہیں ہمارا پروردگار، ہمارا کارساز، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا دستگیر صرف اللہ ہے. ثم استقاموا، اعلان کر کے پیچھے نہیں ہٹتے، جم جاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں اسی استقامت کی کمی ہے. اول بندہ اخلاص نہیں دکھاتا، اخلاص دکھاتا ہے تو عمل نہیں کرتا، عمل کرتا ہے تو وہ عمل اپنی ذات تک محدود کر دیتا ہے. اور اگر وہ عمل اپنی ذات تک محدود نہ کرے بلکہ اگلے کو بھی عمل کی دعوت دے تو سامنے سے جب مشکلات آتی ہیں تو وہیں ایک فون کال پہ سرنڈر ہو جاتا ہے. ایک کال پہ سرنڈر ہو جاتا ہے بندہ. یہ کیا ہے؟ یہ بدعملیوں کے نتائج ہوتے ہیں. ایک خطرہ آ گیا، سرنڈر ہو گیا. آج دنیا کے بلکہ پاکستان کے ریاست کے بڑے بڑے کلیدی اداروں کو دیکھ لیں، آپ کو اسی استقامت کی کمزوری نظر آئے گی. بندہ وہیں ادھر ادھر دے کے دڑام سے نیچے گر جاتا ہے. اگر حساس ترین بڑے بڑے کلیدی ادارے، وہاں بیٹھے ہوئے افراد اصول پہ سمجھوتا نہ کریں، ڈٹ جائیں، خدا کی قسم آسمان بھی ٹوٹے زمین بھی پھٹے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ فرق اس لیے پڑتا ہے ہم ڈٹ نہیں جاتے. پھر رزلٹ کیا آتا ہے؟ تو پھر عزیز ہم وطنوں کا رزلٹ آتا ہے. پھر عزیز ہم وطنوں، سمجھائی؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ڈٹنا. کیوں خاور صاحب؟ بس میں خالی پھر اتنی بات کافی ہے. آپ ڈٹے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے نہیں ٹھہرتی. لیکن جب ہم نہیں ڈٹیں گے تو پھر عزیز ہم وطنوں آئے گا. اور لیکن جہاں آپ ڈٹ گئے وہاں کچھ اور ہی صورتحال ہو گئی، سمجھ آئی؟ وہاں پھر عزیز ہم وطنوں دبک گیا. وہ دبکتا اس لیے نہیں ہے کہ آپ ڈٹتے نہیں، آپ ڈٹے نہ، ذرا قربانی دے، مال کی، جان کی، قوت کی، اختیارات کی، طاقت کی، ڈٹ کے دکھائیں. اور یہ ڈٹنا ہر بندے کے لیے دائرہ اختیار میں. میرا اپنا دائرہ اختیار ہے، آپ کا اپنا اپنا دائرہ اختیار ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا دائرہ اختیار ہے، دائرہ عمل ہے. اصول کی روشنی میں وہ اپنے دائرے پہ ڈٹ جائے، اخلاص دکھائے، عمل پہ اتر آئے، اس عمل کی دوسروں کو دعوت دے، اور دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے پھر جب مصائب آئیں گے تو استقامت کا مظاہرہ کرے. بس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی سیرت النبی کا خلاصہ ہے. پوری نبی کی زندگی کا خلاصہ میں نے 4-5 لفظوں میں سامنے رکھ دیا. اگر ان 4-5 لفظوں کو دیکھیں تو یہ سورۃ العصر کا خلاصہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، پوری انسانیت کی تاریخ گواہ ہے، انسان گھاٹے کا شکار تھا، ہے اور رہے گا. گھاٹے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جن میں اخلاص ہے. وعملوا الصالحات، صرف اخلاص نہیں عمل پر بھی اترتے ہیں. وتواصوا بالحق، صرف خود عمل نہیں کرتے، اس عمل کی دوسروں کو دعوت بھی دیتے ہیں. اور صرف دعوت نہیں دیتے ہیں، وتواصوا بالصبر، استقامت کا بھی. اور یہاں ایک نقطہ بتا کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری انسانیت خسارے میں ہے. کامیاب صرف 4 لوگ، کامیاب وہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات ہیں. اور دنیا کے کامیاب ترین انسان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو محمد الرسول اللہ کے اندر یہ 4 صفات کیا ہیں؟ بطریق اتم موجود ہیں. یہ حضور نبی علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں پیش کر دیا. کوئی سمجھ آ رہی بات کی؟ دعا دیجیے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.